ویلکم بیک. اچھا اب ایک سوال اس حوالے سے پھر احسن اقبال صاحب ذرا پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر بھی آتے ہیں. یہ جو محاذہ رائی کی کیفیت اب بڑھ گئی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, یہ جو خلیج اب بہت وسیع ہو گئی ہے, آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلتے ہیں تو اکتوبر میں معاملہ ہونا ہے, ہم یہ قانون سازی نہیں کرتے تو بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. اور جو اپوزیشن ہے, جس طرح بھارتی لابی جو ہے وہ باہر ایف اے ٹی ایف میں ہمارے لیے کر رہی ہے, اپوزیشن بھی وہ یہاں. دیکھیے بالکل ان کو ہم نے پہلے دن کہا تھا فیٹف قومی معاملہ ہے. فیٹف کے اوپر اپوزیشن حکومت کے ساتھ ہر وہ کام کرے گی جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا, لیکن اپوزیشن حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ فیٹف کا نام لے کر یہ اپنا ڈکٹیٹرشپ کا ایجنڈا لے آئیں. فیٹف کا لفافہ ہو نہیں, اس میں خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو اقوام متحدہ ریلیٹڈ بل ہے اور جو دوسرا بل ہے یہ والا, اس کے اوپر معاملہ طے پا گئے تھے. دیکھیے نا, جو چیز غیر متنازع ہے اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم انہیں آپ بتائیے کیسے اجازت دیں کہ یہ فیٹف جس نے تقاضا نہیں کیا, جس نے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ 6 مہینے کے لیے اپنے شہریوں کو جیل میں ڈال دیں. مقصد کیا ہے؟ صرف آپ کو یہ چاہیے کہ کسی منی چینجر سے آپ نے بوگس رسید لے کر آنی ہے کہ ندیم حسین صاحب نے 5 کروڑ. میرا نام کیوں بار بار لے جاتے, میرا نام لے لیں کہ کسی زید نے بکر نے 5 کروڑ روپیہ ہنڈیا حوالہ کیا, ایک کچی رسید یا کوئی کسی سے بوگس رسید لانی ہے. اس کے بعد صوبائی ہوم سیکٹری یا وزارت داخلہ کا سیکٹری انٹیریئر کا وہ ایک پروانہ جاری کر سکتا ہے کہ زید یا بکر جو بھی شخص ہے پہلے 3 مہینے کے لیے اندر, اس کے بعد پھر ایکسٹینڈیبل فار another 3 months. آپ مجھے بتائیے کہ 6 مہینے کے لیے آپ بندے اٹھا لیں گے اور انہیں کال کوٹڑیوں میں ڈال دیں گے. ایک اس بات کا آپ پہلے تعین کیجئے کہ کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں. کیا آپ کسی عدالت کے سامنے کوئی ثبوت لے کے جائیں گے؟ کیا عدالت کی اجازت سے آپ بندے اٹھائیں گے؟ کوئی اور قانون یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اور یہ جو راستے انہوں نے اڈاپٹ کیے تھے اصل میں یہ بند ہو رہے ہیں, اس لیے شور مچا رہے ہیں. نہیں ہو رہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومت چونکہ ڈوب رہی ہے, ہر طرف سے ان پہ دباؤ آ رہا ہے. لوگ آج آٹا, چینی, شوگر, دیکھیے نا دنیا میں کیا پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور مہینے کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہو جائے. یار مقصد لطیفہ ایک ہوتا ہے نا, ایک لطیفے کا بھی باب ہوتا ہے. میں آپ سے اسی والے سے ایک سوال پوچھوں پھر میں نے آگے بڑھنا ہے. وہ پولیٹیکل سائیڈ ہر طرف سے مجھے یہ بتائیں, اب یہ صرف سپریشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, مجھے یہ آپ بتائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے سٹاکس ہیں بڑے پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہم نے گنا اگا کے کپاس کی فصل کا بیڑا غرق کر دیا. اور جی شوگر, چونکہ آپ سیاستدانوں کی شوگر ملیں, شوگر ملیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں سٹاک سے, بڑا سٹاک ہے, کوئی فکر کی. ایک 50% مہنگا ہو گیا, 100% مہنگا ہو گیا. یہ منطق ذرا سمجھائیں نا, کیونکہ یہ نالائکی ہے. منطق صرف نااہلی ہے, منطق صرف ان کی ناتجربہ کاری ہے. یہ حکومت چلتی تھی کبھی اس قسم کے معاملات؟ دیکھیے نا 5 سال ہم حکومت میں رہے ہیں, 5 سالوں میں چینی کی قیمت 50-55 روپے فی کلو کے درمیان مستحکم رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کے سال ڈیڑھ کے اندر وہ 50-55 سے 90 روپے 100 روپے پہ پہنچ گئی ہے؟ اس کی کوئی, جب ان سے جواب مانگا کہ جی اس کو بتائیں تو کہتے نہیں جی ساری 1985 سے سبسڈی کیوں دے رہے ہیں. بھئی جواب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ سے پوچھا ہے کہ یہ 50 سے 90 روپے کون لے کے گیا ہے, اس کا جواب دو. وہ کہتے نہیں جی 1985 سے چینی کی انڈسٹری کو سبسڈی کیوں دے رہے ہیں. سبسڈی دنیا کا ہر ملک دیتا ہے جب کسی زرعی جنس کی قیمت عالمی منڈی سے کم ہو اور آپ کے پاس فاضل ہو, آپ ایکسپورٹ کرنے پہ سبسڈی دے دیتے ہیں. لیکن کیا اس سے قیمتوں پہ کوئی اثر پڑا؟ ان کی جو سبسڈی تھی, پاکستان میں سٹاک کم تھے, انہوں نے سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرا دی, اور بعد میں جب دعائی مچ گئی, اچھا جی اب ہم امپورٹ کریں گے. نہ امپورٹ ہوئی نہ قیمتیں کم آئیں. آج بھی چینی 100 روپے پہ جا رہی ہے. بھئی آپ کی کمیشن رپورٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا اب آ جائیں آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر. آل پارٹیز کانفرنس کتنی کوئی اعتماد کی فضا ہے؟ ابھی ان کو لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی, مطلب زرداری صاحب تھے, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اگر آپ کو بخش دیا, آپ تھے پیٹھ میں چھری گھونپ دی.
تو یہ ندیم صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں یہ کوئی ایک پارٹی نہیں نا. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں بائی ڈیفالٹ نہیں، بائی ریزلٹ آف دا الیکشن، کہ پاکستان کے جو الیکشن کو چینج کیا گیا، دھاندلی کی گئی، اس سے ایک ایسی جماعت جسے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا اسے حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے، اور جس جماعت کو حکومت میں ہونا چاہیے تھا اسے اپوزیشن میں بٹھا دیا گیا. لیکن ہمارا اپنا پروگرام ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، جے یو آئی کا اپنا ہے، لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے کچھ بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر پوری اپوزیشن متفق ہے. اس ملک کا آئین، اس کی سپریمیسی ہونی چاہیے، اس ملک میں جمہوری عمل مستحکم ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے، اس ملک کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے، چونکہ وہ ایک ایسی کشتی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں. لیکن اس وقت آپ کو چیلنج حکومت کا ہے، تو لہٰذا کیا آپ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس ہو پائے گی؟ اسی لیے اگر ہو پائی جی تو کیا کسی نتیجے پر اس کا انجام ہوگا کہ وہی بیٹھے میں اٹھے اسی گے؟ طرف آپ نے بیچ میں وہ کمنٹ کر دیا. دیکھیے اب تمام اپوزیشن پارٹیز اس نتیجے پہ متفق ہیں. جب فضل الرحمان صاحب نے مارچ کی تھی تو اس وقت ہمارا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک ٹائمنگ کے اوپر تھوڑا اختلاف تھا. ہم آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مولانا صاحب سے یہی کہہ رہے تھے کہ چند ایک مہینے سے مؤخر کر دیں، پھر ہم زیادہ ایک بہتر ٹائمنگ ہوگی، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو یہ موقع دیا جائے کہ یہ شہید بنے، یہ اپنی ناکامیاں ہمارے ذمہ ڈال دے کہ جی انہوں نے چلنے نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھورلی ایکسپوز ہوں کہ یہ کتنے پانی میں تھے. اب آ کے تمام پارٹیز اس پہ متفق ہیں کہ ان کا اقتدار میں رہنا ملک کے اوپر ایک ایک دن بھاری ہے. اور چودھری شجاعت صاحب جو ان کے حلیف ہیں وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ سال اور رہ گئی حکومت تو شاید کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ اتنا گڑمس ڈال دیں گے، یہ اتنی تباہی کر دیں گے کہ پھر کوئی ملک کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہوگا، لوگ اس ذمہ داری سے بھاگیں گے. تو لہٰذا اب سب اپوزیشن متفق ہے. ابھی فضل الرحمان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی شہباز صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہوئی، اور سب نے یہ اتفاق کیا ہے کہ عید کے فوراً بعد ریبر کمیٹی کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے، جو سینئر لیڈرشپ ساری اپوزیشن پارٹیز کی ہے، اس کے اندر بیٹھ کے اے پی سی کا ایجنڈا بنایا جائے، اور اس کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس میں اپوزیشن پارٹیز حکومت سے نجات کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل قوم کے سامنے پیش کریں. اب سوال یہاں پہ یہ ہے، یہ رابر کمیٹی جو ہے یہ وہ ایک محاورہ کھوتا کھو میں ڈالنا، یہ ماضی میں بھی یہی ہوا. ایسے بات دیکھیے، جب بھی آپ نے اعلیٰ سطحی اجلاس کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ورکنگ لیول کے اوپر آپ ایجنڈے پر کنسنسس پیدا کریں اور لیڈرشپ کے لیے آپشنز پیدا کریں. تو ریبر کمیٹی بیسکلی ایک سٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں تمام جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ ہے، اور وہ کوآرڈینیشن کا کام بہت اچھا کرتی ہے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مارچ تھی اس میں بھی اسی ریبر کمیٹی کے ذریعے ہم اس مارچ کے انتظامات کو، ہر پارٹی جس حد تک اس میں شریک تھی وہ اپنی شرکت کو یا اس میں جو بھی حصہ ڈالنا تھا اسے کوآرڈینیٹ کرتی تھی. اس نے اچھا کام کیا. نہیں، اس میں احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کیا مسلم لیگ نواز کے اندر کسی لائحہ عمل کے حوالے سے اتفاق رائے ہے؟ جی بالکل ہے. ہم بڑے یکسو ہیں، ہم اس بارے میں فوکسڈ ہیں کہ اس ملک کا جو نظام ہے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو اگر بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت اس بحرانی صورتحال کی، بے یقینی کی مزید متحمل نہیں ہو سکتی. ہمیں ایک کریڈیبل مستحکم حکومت چاہیے، اور اس کا راستہ صرف ایک نیا الیکشن ہے. الیکشن ایسا کہ جو منصفانہ ہو، غیر متنازع ہو، غیر جانبدارانہ ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی ایک نیا جھگڑا اور بحران نہ پیدا ہو. لیکن یہاں پہ پھر ایک اور سوال ہے اس کے کہ ساتھ نواز شریف صاحب جو وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو لیکن اس سے پہلے ترجیحات کا بھی تعین ہو جائے، خاص طور پہ اختیارات کے توازن کے حوالے سے. دیکھیے نا، یہ اختیارات کے توازن کا جو ہے یہ تو ایک عمل کا حصہ ہے، اور اختیارات کسی آئین تو نیا نہیں بنے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس آئین کے اندر سب اداروں کو، تمام فریقین کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہارمونیس ریلیشن میں کام کرنا چاہیے، جو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں پاکستان کی معیشت کو توانا کرنے کے لیے. میرے پاس اب بالکل آخری منٹ ہے.
کیا آپ لوگ اکٹھے ہو کر چل سکتے ہیں؟ عملی تحریک جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے؟ دیکھیے ابھی تو تحریک جو ہے گھر گھر جنم لے چکی ہے. اس وقت آپ اپنے کیمرہ مین کو لے کے کسی محلے میں نکل جائیں اور لوگوں کے جو جذبات ہیں شاید آپ کو سینسر کرنے پڑیں گے وہ حکومت کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. اس وقت لوگ اس شدت کے جذبات میں ہیں کہ وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. تو اس وقت تو گلی گلی محلہ محلہ گاؤں گاؤں حکومت کے خلاف تحریک کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے ابھی کوئی بڑے جلسے یا جلوس کرنا پبلک ہیلتھ کو ڈینجر میں ڈالنے کے مترادف ہے تو پولیٹیکل پارٹیز آر ایکٹنگ رسپانسبل. ورنہ تو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, ذرا تیلی دکھانے کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ اے پی سی کے اندر جو ہمارا مستقبل کا لائحہ عمل ہے اور جو ہماری عوام سے رابطہ مہم ہے ان سب چیزوں کے پیش نظر اس پہ فیصلے کریں گے اور قوم کے سامنے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, لیکن اس گفتگو میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے قانون سازی کے حوالے سے معاملات کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی اور ایسے قوانین متعارف کرانے کی کوشش کی جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوں تو وہ انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.